بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه فأنت له سللت حساما يا إمامي أنت عنوان الكمال في الصفات عقد ثمين اللآلي لك مجد لن ينثني للزوال لن ينثني للزوال ناصرت فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اگر مسلمان ہو گئے تو ما قبل کا کچھ نہیں ہے، جو پہلے تھا اس سے بدل ختم ہو جائے گا، اور محارم سے محرم لوگوں سے اصلاح پہ حق جائز نہیں۔ ہاں، جو پہلی چیزیں اسلام سے پہلے کی چیز تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اب فسخ ہو جائے۔ مثلا کہ 5 بیویاں تھیں کسی کے، تو ایک کا حق فسخ ہو جائے گا اسلام لانے کے نتیجے۔ اگر 2 بہنوں سے اس سے شادی کی تھی تو ایک حق فسخ ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے یعنی اسلام لانے سے پہلے جو اس کے کیا، اسلام آ کر اسلام لانے کے نتیجے میں اس پہلے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی گناہ اس کی گردن پہ نہیں ہے۔ یه لحظه اجازه بدید، ببخشید. بله یہ استقرائی ہے، چاہے کفایہ میں دیکھیں آپ جا کر، چاہے شیخ کی کتاب کو یا اس سے پہلے کے علماء کو دیکھیں، یہ عقلی بحثیں نہیں ہیں، یہ استقراء ہے، یعنی ان کے سامنے جو چیزیں پیش آئیں اس کو انہوں نے اسی طرح بیان کیا۔ بعض میں جو ہمارے پاس جو دلائل ہیں عقلی ہیں، بعض میں دلائل شرعی ہیں، لیکن تقسیم جو ہے استقرائی ہے، چاہے تفصیل مسائل میں یا دیگر کتابوں میں، رسائل میں، ہم کفایہ ہم رسائل ہم کتب قبل ہم کتب بعد،
بله بفرما. بله بله اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک بٹا چار جو ہے اس کی ملکیت ہے، اور کیا اس کی اولاد کو اعتبار ہے اس بات پہ کہ 1/4 اس کی ہے؟ اگر نه این ادعاست باید اثبات کنه. کیونکہ صرف قبول ہونے سے کہ یہ میری زوجہ کا ہے تو ایک چہارم جو ہے یعنی 1/4 ارث میں اس کو ملے گا شوہر کو، باقی اس کی اولاد کو ہے. تو اگر اولاد راضی ہے تو وہ 1/4 کا مالک رہے گا، وہ اللہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں 1/4 کا مالک ہوں، یا تو اس کو تقسیم کرے، اس کا حصہ اس کو دے. یا باید تقسیم کنن. اگر تقسیم نہیں کیا تو شوہر کو بھی حق ہے، کیونکہ اور اولاد کو بھی حق ہے، دونوں کو حق ہے اس گھر میں. 1/4 مالشه، هم اولاد که 3/4 مال اوناست. نہیں، روایت میں ہے کہ رسول اکرم کی یہ روایت این روایت داره حضرت صادق علیه تفسیر کیا ہے این روایت پیغمبر کہ پیغمبر کا مقصد یہ نہیں ہے رو تفسیر کردن کہ اموال جو اولاد کے ہیں وہ باپ کا ملکیت ہے، نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ملک پدره. حضرت صادق فرمودن معناش این نیست. امام نے فرمایا کہ ایک شخص آیا کہ میرا باپ کی شکایت کی سے پیغمبر، شکایت کرد تو پیغمبر نے اخلاقی جملہ اس سے کہا. مثلا مضمون یہ کہ جب تم نہیں تھے تمہارے باپ تھے، تم بعد میں آئے ہو، اموال جو تمہیں ملے وہ بعد میں ملے، باپ اس سے پہلے، لہذا اس کا اخلاقاً حق نہیں ہے تمہیں باپ کی شکایت. یہ امام، یہ جو پیغمبر کی فرمائش ہے یہ اخلاقی مسئلہ ہے نہ کہ شرعی حکم ہے. یہ بھی حق نہیں رکھتا ان کو باہر نکالنے، کیونکہ وہ بھی شریک ہے. این هم حق نداره اونا رو بیرون کنه چون شریکن. مگر چی؟ کیونکہ یہی ایک ماں کا جو 1/4 حصہ ہے وہ شوہر کا ہو جائے گا، باپ کا ہو جائے گا. 1/4 مادر میشه مال پدر دیگه، جب اولاد ہے مال شوهرش. 1/4 زوجه مال اگر اولاد ہے تو 1/4 اس کا حق ہے، ببخشید اور اولاد ہے تو 1/4 ہے، ورنہ آدھا اس کا ہوتا. اگر اولاد نداشت نصفی مالش بود. بله 1/4 مالش. کچھ لوگوں نے کہا ہے لیکن جب ملک سب کا ہے، چیه وجهش فرمودن یه عده‌ای چرا نه، یعنی ملک همشونه علی نحو الاشاعه. کہ اولاد نماز نہیں پڑھ سکتی؟ خب اولاد نمیتونن نماز تو اس کو حق ہے کہ راضی نہ رہے؟ میدونم حق داره راضی نباشه. اگر باپ اولاد سے راضی نہ نماز پڑھنے میں، اولاد باپ سے راضی نہ، ثابت کر دیں، تقسیم کر دیں، خلاص ہے. جب تک تقسیم یا صلح نہ ہو تو شارع کے حکم سے دونوں کی ملکیت ہے، سب کو حق ہے اس کا. نہ اس کو حق ہے کہ اس سے کہے کہ تم نہ ہو، نہ ان کو حق ہے کہ ان سے کہے نہ. ہاں اگر نزاع ہو جائے تو تقسیم کریں. اگر تقسیم میں بھی آپس میں لڑائی ہے تو پھر جا کے قاضی کے پاس جائیں. بعض نے کہا ہے کہ مشاع میں مثال کے طور پہ تصرف کی اجازت نہیں، لیکن اس کی وجہ حق نداره بدون رضایت طرف درش تصرف کنه. چیه وجهش؟ همین حق داره همون حق داره. بله
خمس میں تصریح ہے کیونکہ دو قول ہیں کہ خمس کا میں مالک اور صاحب مال کے سلسلے میں اگر کوئی شرکت اگر معین ہے یا مکس ہے تو خمس کے لحاظ تو پھر اشکال ہے کہ دونوں مل کر خمس دیں یا الگ الگ خمس دیں. لیکن اگر وہاں نہ کہا ہوتا تو ظاہراً وہاں کے اوپر بھی تسالم، کیونکہ یہ مشترک ہے ہر دو کا، اور مشترک کا مطلب کہ ہر ذرے میں دونوں کا حق حاصل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی حق نہیں رکھتا تصرف کرے، یہ بھی حق نہیں رکھتا کہ تصرف. معنی اس کا یہ ہے کہ دونوں معین طور سے شریک نہیں ہے، ایک چیز ان کی ہے یہ معین نہیں، سب میں برابر کے شریک. الکلام احسنت. اگر نزاع ہے، جھگڑا ہے تو قاضی کے پاس آنا پڑے گا. جب تک مراجعہ نہیں کیا ہے، قاضی کے پاس نہیں گئے، کس دلیل سے ہم بند کر دیں گے گھر کو؟ جب تک مثال کے طور پر قاضی تک جائیں، قاضی ہو ایک مہینے مسئلہ طے ہوگا، تو کیا ایک مہینے کے لیے گھر بند کر دیں؟ نہیں، یہ خلاف ہے ہمارے لیے سیرت ہے. جتنے لوگ اس طرح مرتے ان کے گھر ان کے ورثہ کے درمیان مشاہ تھا، یعنی سب کے لوگ اس کے مالک. حتیٰ معصومین کے زمانے سے سیرے کو متصل ہونا ضروری ہے. تو ایسا ہے کہ کوئی بھی حق نہیں رکھتا تھا نماز پڑھنے کا، کیونکہ اور سب ایک دوسرے سے راضی ہے، یعنی نہیں، ہماری سیرت پہ نہیں موجود ہے ائمہ. محرز ہے کہ سب راضی تھے، یقیناً ایسا نہیں. بعض نے کہا ہے کہ ہر ذرہ سب کا ہے، لہذا سب راضی ہوں یا پھر کوئی اس پہ تصرف نہ کرے. لیکن ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. سب میں سب کا حق ہے، سب میں سب کا حق ہے. در همش همه حق دارن، این حق نداره به اون بگه نه، اون حق نداره به این بگه نه. بله که چی؟ یعنی سب کا ملکیت ہے. ملکی یعنی ملکی همشونه. بله نہیں، سب کا ملکیت ہے. ہم این ہم اون. یہ دونوں کا کچھ نے کہا ہے کہ چونکہ دو طرف کا ہے لہذا دونوں کا راضی ہونا ضروری، لیکن نہیں، دونوں کا ہے اس معنی میں نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو منع کر سکتے. نہیں، دونوں کا ہونے کا مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو منع کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، دونوں تصرف کر سکتے ہیں. یعنی از برداشت نمیشه از ادله. ولایت، باپ کی ولایت صغیر پہ ہے، چھوٹے بچے پہ ہے، بالغ کے اوپر نہیں ہے. عاقل و بالغ کی ولایت نہیں رکھتا وہ. کبیر بالغ کی ولایت نداره بر عاقل بالغ. بله بله هم هر دو. نه این حق داره اونا رو منع کنه، نه اون حق داره اینا رو منع کنه. ایک مسئلہ ہے کہ مصلحت ہے صغیر کی یا نہیں. باید مصلحت صغیر باشه یا بعض نے کہا مرزا نائینی بھی ظاہر میرے ذہن میں ہے کہ ولایت باپ اور دادا کی صغیرہ کے اوپر اس جگہ ہے جہاں پر نقصان نہ ہو ان کے لیے کوئی. لیکن غالباً نے کہا کہ مصلحت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ یقین کے مال کے نزدیک نہ جاؤ مگر یہ کہ اس کے اچھے طریقے سے. ہاں اگر مصلحت ہے کہ وہ تصرف کرے اس کے مال میں تاکہ فائدہ پہنچائیں تو ٹھیک ہے.
مگر مصلحت ہونا ضروری ہے، صغیر کے فائدے میں ہو تب اس پہ تصرف کرے. اما ظاہراً باید مصلحت باشه، مصلحت صغیر باشه. مرحوم اخوی هم رضوان اللہ اور علیہ مرحوم بھائی خود بھی یمین مرزا الہی نائینی کے باشه نظریے کے دیگر قائل راه تھے. نہیں. مثلا ماشین گاڑی نے زد، اگر کسی کو زخمی کیا بچه اس کو صغیر دیت دینی کسی چاہیے. را زخمی کرد. خب این باید دیه بده بهش. پدر حق داره به این بگه که اگر اس کو رفیقشه، چوٹ لگی ہے اور باپ آ کر کہے کہ بگه که نه تم اس کو من چھوڑ وکیلم دو تو یا رو دیت مصلحت نہ دو، صغیر نیست. تو یہ جو اگر دیت خود ملے گی یہ وکیلم باید ملکیت ہے خودش صغیر کی. جبران کنه اون را. یعنی چقدر دیه هست جس نے این زخمی کیا ملک ہے اس پر صغیر، یعنی دیت ہے. شارع تو برای این باپ کیا معاف کر صغیر سکتا ہے؟ نہیں کر دیه سکتا، قرار کیونکہ اس داده کو برای این کسی که زدتش زخمیش کرده. جس طرح سے ظاهرا بھی باید اس کو مصلحت فائدہ ہو صغیر اس باشه، طرح سے تصرف کر ولو سکتا ہے. مصلحت این که پلوی صغیر باشه ادارش کنه هر چی. نہیں اس طرح کرے کہ اس کی قیمت پس نیچے چیکار نہیں کنه؟ آئے، کیوں نہیں؟ خب نه باید یه جوری بکنه که قیمتش نه تو جب ہم نے پایین. کہا کہ اس کی مصلحت میں ہو تو چرا پھر نه؟ مشہور بھی ہے چرا نه؟ شاید یہ، چرا نه؟ تو اس کی البته این مصلحت کو باید به دیکھنا پڑتا. مصلحتش باشه که شاید مشهور باشه این. بله اگه مال اس خودش کا باشه اپنا حق مال داره ہے تب تو جیسے چاہے این کار تصرف رو کر سکتے، لیکن نکنه، اگر نه دوسرے کا کتایی مال ہے، که خصوصاً ولو صغیر ضرر کا مال بکنه. ہے اور اس کے پاس اما ولایت ہے، منزل الا تو اس بالتي هي طرح احسن سے باید عمل کرے مصلحت کہ صغیر صغیر باشه. کے فائدے میں ہو چرا نه؟ اور وہ ضامن ہے. ضامن میشه. بله ولو ضامن مقصر میشه حتی اگر مقصر باشه، ضمانت کے چون معاملے در میں، ضمان ضامن ہونے کے قصور معاملے و میں تقصیر فرق نمیکنه. مقصر یا تقصیر کا بھی حتی اگه بالآخر نمیدونست مسئله رو. کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ضامن رہے گا. بله کیا فرق پڑتا ہے؟ بالآخر ضامن ہے، چه اشکال ضامنه. بالآخر گفتیم در ضامن ہے، ضمانات قصور و تقصیر فرق ہمارے نمیکنه که ثابت نہیں فرمودن ہے. ظاهر ادله هم هست. محرز نی اینایی که گفتن اگر ہم کہیں کہ مصلحت ضمانات میں لازم نی باشه کہ ترتیب قصور اور ضمنی تقصیر کا فرق تصریح پڑتا ہے تو بکنه یہاں پر بھی ہو اینجایی جائے گا، تو همین حاشیه لیکن مکاسب ہمارے لیے در محرز نہیں ولایت ہے ابوجهل اونم همین کہ مصلحت کا گفتن لازم لو ہونا کان ضروری نہیں، جیسا کہ روان بعض همه نے کہا ہے، لیکن یہ اتفاق در محرز نہیں ہے اونجا ہمارے لیے. اینجور نبوده که همه تو مقاصد کے مصلحت حاشیے میں آپ عمل دیکھیں بکنن. ادعای ولایت ابو سیاده جب کے کردن، مسئلے میں ادعای ارتکاز باپ اور دادا کی کردن، ولایت، روشن اقلا عثمان روشن نی. چاہے جب تک بچے ہیں کیونکہ مصلحت کے اوپر عمل کریں. ادعا بعد میگه کیا که انہوں نے کہ متعارف سیرے کا بره ادعا حتی کیا اگر ہے، جاهل بود و مختلف کاسب بود دعوے چون کیے ہیں، لیکن متعارف محرز نیست. نہیں ہے ہمارے لیے. نه اما قد متعارف چرا مثل چیزای دیگه میمونه. چون ہاں جس پدرادر حد تک مالک متعارف که ہے، ہاں نیستن. چاہے پدرادر جاہل ہو چاہے قاصد، لیکن جو حق متعارف دارن نہیں ہے اور اس تصرف پہ دارن رائج عمل نہیں کنن ہے، به مصلحت صغیر، مأکلش، مشربش، جیسے دوسری چیز ملبسش، ہے. مسکنش، کیونکہ زندگیش، باپ اور دادا سفرش، مالک تو نہیں ہے، چیزایی که به مصلحتشه یا به قول میرزا حق ایرانی ہے ان کو تصرف مفسد کرنے نباشه. کا اس حد تک کہ صغیر کے مصلحت میں ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو، اس کے سفر چرا کے نه؟ لحاظ سے، اس کی زندگی کے لحاظ سے، اس کے یعنی فیوچر کے لحاظ سے، حجت یہ بقول مرزا کہ مفسدہ نہ ہو، نقصان نہ پہنچے، اس حد تک ولایت رکھتے ہیں. اگر راستی مصلحت میبینه بین خود و خدا کی این بنا نیست که کسای دیگه هم اینو مصلحت بدونن، چون این ولایت داره. صاحب الولایه باید بدون این مصلحتش. اگر دیکھیں کہ واقعا مصلحت ہے، ضروری نہیں کہ دوسرے بھی اس کو مصلحت دے، نہیں، ان کے لیے اس جو ولایت رکھتا ہے اس کے لیے ہوگی یہ مصلحت ہے اس بچے کے لیے جس کا میں ولی ہوں. که میشه از مال صغیر صدقه براش بدن؟ ایک چرا نه؟ بعض مصلحتشه، مصلحت الفقہ دنیا میں و بھائی نے آخرت. بیان کیا اس مسئلے کو، مثلا صدقہ دے سکتے ہیں صغیر سے، مصلحت میں کیوں نہیں دے سکتے؟ دنیا اور آخرت کے لیے. همونجا هم بحثش فکر میکنم تا عروه باشه مسئله. بله وہاں پر بھی بحث ہے. در چی؟
قربے میں ظاہراً ہے یہ بحث. عدالت فقط در قاضی شرطه و در مرجع تقلید و در امام جماعت. کس چیز میں؟ اگر نہیں جاهای دیگه هم فرمودن در نہیں، باب وثاقت وکیل، یعنی در باب اس کا اچھا ہونا یعنی کافی ہے، ظاہراً وثاقت موثق ہونا کافی ہے مرجع تقلید حتی میں در طبیب اور امام گفته جماعت بعد میں عدالت شرطه. میں عدالت شرط نه ہے. ظاهراً شرط لیکن باب نیست. وکیل میں بھی اس بعض نے کہا ہے مرجع تقلید نہیں، وہی قاضی وثاقت و کافی ہے. بله حتی طبیب میں بھی امام بعض نے جماعت عدالت کو شرط رکھا ہے، لیکن یہ شاهد ظاہراً بله شرط نہیں، شاهد وہی بله. وثاقت شرط ہے. ہاں، مرجع تقلید و قاضی اور امام جماعت میں اور شاہد میں بھی عدالت شرط ہے. ببینید روایات ممکنه دونه دونه مورد بحث باشه، اما من حیث المجموع هیچ شبهه اشکالی نیست. مثل تواتر میمونه که دونه دونش یه بچه و یک دیکھیں روایات فاسق و ممکن یک ہے ایک دونه ایک مجهول و یک دونه چیز کو بحث کر، محمل و یک دونه فلان، لیکن وقتی یه مجموعاً عده اشکال شدن نہیں ہے. جیسے فرض کن تواتر هر کی طرح کدومی 10%، ممکن ہے کہ 15%، ایک 5%، مثال کے طور پہ 20%، ممکن ہے ایک ایک روایت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہو، لیکن اگر ہم تمام روایات کو جمع کریں گے تو وہ جو کمیاں ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. تو وہ احتمال ہے بہت سی چیزوں میں، کہیں پر مثال کے طور پر وثاقت کا مسئلہ ہوگا، کہیں پر سند کا مسئلہ ہوگا، لیکن اگر بہت ساری روایات ہیں تو مل کر نتیجے تک پہنچ جائیں گے. بنا عقلا اس کی دلیل ہے. جاہل کا عاقل کے پاس جانا، جو نہیں جانتا ہے اہل جاننے والوں سے پوچھنا، اس کے لیے عقل ہم سے کہتی ہے. در مرجع تقلید میگیم چون دلیل خاص داره. نه دلیل خاصه، در قاضی دلیل خاصه، در شاهد دلیل خاصه، در امام جماعت دلیل. ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی چیز کے اسپیشلسٹ میں عدالت شرط ہو، نہیں، شارع خودش توسعه دلیل خاص ہے ہمارے. دلیل قاضی میں دلیل خاص ہے، امامت میں دلیل خاص ہے، شہادت میں دلیل خاص ہے، شہادت یعنی گواہی میں دلیل خاص ہے. خود شارع نے آ کر اس عام میں تخصیص کی ہے. خود شارع نے ان موارد میں کہا ہے کہ عدالت شرط ہے، باقی چیزوں میں تو شرط نہیں رکھی ہے اس نے. اجماع سکوتی داریم از باب این که وقتی که یک کسی فرض کنید یه فقیهی مدرس بود، 20 فقیه هم پای درسش بودن، اجماع خاموشی کا اجماع ہمارے پاس ہے. کشف از قبول بکنه، اس باب سے ایک فقیہ قبول بکنه. بله این تقریر مثلا فقیہ مدرس تھا، 20 فقیہ اور کسی بات پر یہ سب ساکت. ایک ایسا سکوت کرنا جس سے واقع قبول ہونا ثابت ہو جائے تو یہ تقریر ہے اور تعام. لیکن وہاں اس مورد میں تو اجماع ہی نہیں. 4 لوگ جو مدینے میں جمع تھے اس کو تو اجماع نہیں کہتے. ہم قبول کرتے ہیں کہ اجماع اگر سب ساکت ہو جائے تو ہم قبول کرتے ہیں اس اجماع کو، لیکن یہاں اجماع نہیں ہے. طریقیت عقلائیه داره، کاشفیت عقلائیه داره. قول معصوم کی وہ بات ہو چکی. ہم اہل فن کا کسی چیز میں کسی چیز پر اکٹھا ہو جانا یا کسی بات کو قبول کرنے نہ مل کر، یہ تو عقلی بحث ہے، عقلی بات ہے، لہذا حجت رکھتے ہیں. اور حجیت ہے ان سب کا کسی ایک بات کے اوپر ایک رائے ہو جانا. 13 سال روایت سندش هم معتبره اما معرض عنها است. ببینید جواهر رو کی از فقها فتوا طبقش داده؟ مشهور فقها از متقدمین و متأخرین
اعراض ازش کردن. وقت ما اگه اعراض را 13 سال کی روایت ہمارے پاس ہے لیکن کسی فقیہ نے اس روایت پہ عمل نہیں کیا. چطور کاسر میدونیم؟ متقدمین سے لے کر آج تک کے فقہا نے اس روایت کو قبول نہیں کیا. تو اگر ہم روایت کو سے اعراض کرنے کو تو ہم کسی روایت کو نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر ہم کس طرح باقی چیزوں میں حل کریں گے؟ نه در دخترها. اون 13 سال که گفتید مال دخترهاست. روایت 13 سال مال دخترهاست. یہ بیٹوں میں نه لڑکیوں میں نہیں. در پسرها وہ جو 13 سال کی روایت آپ نے کہی ہے بیٹی کی ہے وہ لڑکیوں میں ہے. چیز نیست، اعراض ازش نشده. اما نسبت به دخترها روایت خاص داره. سند 3 علامت بیٹوں میں بچوں میں یعنی این اعراض ازش شده ولہذا اعتبار نداره. ان سے اعراض نہیں کیا علماء نے. لیکن لڑکیوں کے سلسلے میں جو روایات خاص ہیں ان کے بلوغ کے سلسلے اس 13 سال والی روایت سے اکثر علماء نے یعنی جامع علماء نے اعراض کیا، یعنی اس روایت کو قبول نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا. همین آخه قضیه خارجی آخه خلاف قاعده است. همین وقت حمل میکنیم از باب اینکه اگر قضیہ خارجی یعنی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پھر اس سے کوئی ربط نہیں ہے حکم شرعی سے. بعضی حمل بر استحباب کردن که از یعنی کہ قضیہ خارجیہ یعنی الگ سے بیان کی ہوئی ایک چیز کسی خاص مقصود میں پھر وہ ہمارے لیے حجیت نہیں رکھتی حکم شرعی ثابت کرنے کے لیے. سازشت افضلیت پہ حمل کیا ہے. فرق میکنه. اگر یه فقیه جامع شرایط میده و میگه مخصوص فقرا، نه غیر فقیه نمیتونه استفاده کنه. اما اگر حکومت میده، فرق پڑتا حکومت ولایت شرعی کنه، اگر فقیه جامع شرائط فقراء کے لیے دیتا ہے کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا. لیکن اگر حکومت دیتی ہے، حکومت تو اس ولایت شرعی تو ہے نہیں، اس کو مخصوص فقراء کہا ہے اور فقیہ جامع شرائط اجازت دے دے کہ غیر فقراء کو دے سکتے ہیں تو اس کے پاس اجازت ہے. یہ فقیہ جامع شرائط اجازت داد برخلاف اونی که دولت میگه اشکال نداره. اور حکومت پاس تو سب ولایت نہیں. بله اما اگر اشخاص میدن نه طبق همون که گفته شده اگه مالک حکومت غیر اسلامی کے پاس تو ولایت ہی نہیں. فقیہ جامع شرائط اگر کسی چیز کا حکم دے تو اس پر ولایت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اگر مالک ہیں وہ خود سے طے کریں. مثلا کوئی حیت ہے، کوئی مثال کے طور کے اوپر انجمن ہے، وہ پیسہ جمع کرتی ہے لوگوں سے لے کر، ان کے پاس ولایت ہے، اجازت ہے ان کے پاس اگر برج تقلید سے تو وہ اس کو استعمال کر سکتے تو ان کا کہنا ہے. لیکن حکومت کے پاس اعتبار نہیں رکھتے. یہ سب مجہول المالک کے حکم میں. اگر ایک فقیہ جامع شرائط اجازت دیتے کافی. دولت هاست اون لازم نیست به اونی که دولت میگه عمل بشه. لازم فقیه جامع شرایط چی میگه؟ اگه فقیه جامع شرایط گفت به همونی که دولت میگه وہی جو حکومت کے ذریعے سے آئے اس کے لیے ضروری نہیں جس طرح دولت کا ہے اس طرح سے خرچ کیا جائے جس طرح حکومت کا ہے. لہذا دیکھنا پڑے گا فقیہ جامع شرائط کیا کہہ رہا ہے اس کے حکم سے. اگر وہ اسی طرح کہہ رہا ہے جیسے حکومت کہہ رہی عمل کرے. تو حکومت کا ہے کہ یہ فقراء کے لیے ہے، فقیہ جامع شرائط کہے کہ غیر فقیر بھی استعمال کر سکتا ہے تو غیر فقیر بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن حیت ہاں جمعیت لیکن حیات یا انجمن یا کمیٹی مثلا جس کے پاس ولایت ہے فقیہ کی طرف سے وہ. لیکن یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ خلاف ہے، مشہور کے خلاف ہے عمل کے طور پہ. یہ فقیہ جامع شرائط اجازه بده اشکال نداره. اجازت کی ضرورت وإلا جائز نہیں ہے. از باب اصل کسی ایک فقیہ جامع شرائط اگر اجازت سے لے لے کافی.
مالکیت در اسلام محصوره در بیع، در صلح، در اجاره است، در هبه است، در از باب اصل ہے، یعنی اصل کے بنا پر اس کے پاس کس لحاظ سے ملکیت ہو جائے گی. حکم بیع میں یعنی خرید و فروخت میں، صلح میں محصور ملکیت محصور ہو، کسی حکومت کے پاس وہ ملکیت نہیں سوائے اس کے فقیہ جامع شرائط کے پاس. اجازه داده بود یا فقیه جامع شرایط بنابر لیکن ولایت حکومت کے پاس مشروعیت آ جائے جو شرعی عنوان سے آئے، اس کے پاس حکومت اگر معصوم کی ہے بالآخر حکومت کے پاس ولایت، یا فقیہ جامع شرائط نہیں جائز، نه. حالا حکومت هایی که پھر مسئلہ ہی نہیں ہے. لہذا گفتن اجازه فقیه جامع شرایط میخواد همه چیزش. بله در کشورهای کفر از باب تقریری که اسلام کرده کفار را وہ حکومتیں انجام میدن، بله باید به همون عمل بشه. لہذا کہا ہے کہ حکومت کو فقیہ جامع شرائط کی اجازت کی ضرورت. یا ہاں کافر حکومتوں میں، فقیه جامع شرایط باشه یا اجازه کیونکہ اسلام فقیه نے جامع شرایط. کفار کے آپس کے معاملات میں جو خاموشی اختیار کی اسلام نے، اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اسلامی ممالک میں یا فقیہ جامع شرائط آ کر حکم دے یا اس کی اجازت سے. محرزی که تقریر مطلق کرده اس کو شیخ نے بیان کیا ہے، نیست. چیزی محرز نہیں ہے، ثابت نہیں کہ ائمہ نے ہمیشہ سکوت اختیار کیا. در جایی باشه که محرز کبھی کبھی باشه نہیں کہہ سکتے که تھے، میتونستن اجازت نہیں خلافش تھی رو حکم. بگن. وہاں پر ہے تقریر کہ امام بول سکتے تھے خلاف گاهی نہیں هم بولے، گفتن البته. لیکن اس وقت نہیں بول سکتے. تو امثال اور گاہی خودی که کبھی برای کبھی کہا بھی ہے انہوں نے. ظالمین پول جمع میکردید اینا نمیتونستن حق ما رو بخورن. حضرت نے فرمایا کہ اگر تم اور تمہارے جیسے لوگ نہ ہوتے کہ ان ظالمین کے لیے پیسے جمع کرے تو یہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب امام نے خاموشی اختیار نہیں کی. دلالت داره بر اینکه قبول نہ فقط یہ کہ امام نے خاموشی نہیں اختیار کی بلکہ اس قبول نہیں کیا، بولے اس کے خلاف. حکومت کے ظالم حکومت کے تصرف کو قبول نہیں کیا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام. العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به فأنت له رفعت مقاما يا عالي إن بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه فأنت له سللت حساما إمامي أنت عنوان الكمال في الصفات عقد ثمين الليالي لك مجد لن ينثني للزوال لن ينثني للزوال ناصرت في يوم الوغى النبيا وغدوت ذاك الصهر والوصيا فحبك زادي يوم الميعاد فضلك بادي للناس هادي للناس هادي ناصرت في يوم الوغى النبيا وغدوت ذاك الصهر والوصيا حبك زادي يوم الميعاد فضلك بادي للناس هادي للناس